پیسہ کمانا اسلام کی نظر میں برا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، پیسہ کمانا برا نہیں ہے۔ پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، حلال راستے ہیں، خوب پیسہ کماؤ۔ برے گاؤں میں آپ کا مکان سب سے اچھا بن جائے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ آپ کے پاس دولت آ جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ انسان پیسہ کمانے کے پیچھے اندھا ہو جائے۔ ابھی میں نے سنا ہے آپ کے علاقے میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے پیسہ کمانے کی بڑی ہوڑ مچی ہوئی ہے۔ ایک نوجوان نے بتایا بہت ساری کمپنیاں آئی ہوئی ہیں، اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا پیسہ ملے گا، اس کمپنی میں پیسہ لگا لو ڈیلی اتنا ملے گا، 10 لوگوں کو جوڑ دو اتنا پیسہ ملے گا۔ بھائی صاحب، آپ اگر کہیں پیسہ لگا رہے ہیں، شریعت میں یہ ہے کہ آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود تجارت نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، وہ بزنس کر رہا ہے، پرسنٹیج طے ہو گیا، 50% وہ کھائے گا، 50% آپ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ نے جس کمپنی میں پیسہ لگایا وہ کمپنی کیا کر رہی ہے، اس کا بزنس کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ سب کوائن خرید رہے ہیں، کرپٹو کرنسی ہے، علماء کے فتوے موجود ہیں۔ یہ کرپٹو کرنسی صحیح نہیں ہے۔ کرنسی وہ ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کے آپ مالک ہوتے ہیں، جس کو آپ جب چاہے تب خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، جس کو کمپنی لاک کر دے رہی ہے کہ صاحب آپ 1 سال کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈیلی ریوارڈ ملے گا، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور نیٹ ورکنگ کی جتنی شکلیں ہیں، علماء کے فتوے موجود ہیں تفصیل سے، آپ ان فتووں کو جا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ نیٹ ورکنگ کے ذریعے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ حلال طریقے سے کاروبار کرو میرے بھائی، جائز طریقے سے۔ پیسہ کمانا بہت اچھی بات ہے، پیسہ کمانے کے حلال راستے اپناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک دور ایسا آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ پیسہ تو قارون کے پاس ہی بہت تھا، لیکن قارون کا انجام کیا ہوا؟ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اللہ کے نہ کرسی کام دے گی نہ دولت کام دے گی میرے بھائی، اللہ کے ہمارا اور آپ کا عمل کام دے گا۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ دولت کمانے کے حلال راستے اپناؤ میرے بھائی۔ یہ سٹے کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ آن لائن حرام طریقے سے ایپ کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ صحیح نہیں۔ محنت کرو، تجارت کرو، دماغ لگاؤ، تجارت کر کے لوگ کروڑوں اربوں کماتے ہیں، آپ بھی کما سکتے ہیں میرے بھائی۔ حرام راستہ مت اپناؤ، حرام کی کمائی ہمارے گھر میں آئے گی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، ہمارے بچوں کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا، ہمارے بچوں کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، جس کا کھانا حرام کمائی کا، جس کا پانی حرام کمائی کا، جس کا کپڑا حرام کمائی کا، وہ انسان جتنی بھی لمبی لمبی دعائیں کرے اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟